السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں رخسار حسن، محمد وقاص، محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریئیکشن یوٹیوب چینل۔ آپ کا ہمارے اس چینل پر دل کی عطا کرنے سے ویلکم۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی ریئیکشن ویڈیو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ امید کرتے ہیں تمام میرے دوست متر کے لیے سب ہنسی خوشی ہوں گے، یوں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خیریت سے ہوں، عافیت سے ہوں، اپنے فیملیز میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مسکراتے رہیں، پیار بانٹتے رہیں۔ اور ہمارے درمیان بھی پیار بانٹنے کی ایک ہی شرط ہے، ہمارا چینل زیادہ زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو ہے انڈیاز G20 پاور پلے، دنیا کا مودی پریم دیکھ پاکستان۔ دیکھتے ہیں کیا ویڈیو میں G20 کے ریلیٹڈ ویڈیو، پھر دیتے ہیں اپنا ریئیکشن۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انڈیا گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کر سکتا ہے، بلکہ آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو میڈیٹرینین سی ہے وہ انڈو پیسیفک سے لنک ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ یورپ کو بھی انڈو پیسیفک سے لنک کرو، بیکاز ان کو پتہ ہے انڈیا از گیٹنگ دا سینٹر آف ایوری تھنگ۔ انڈیا تو G20 کی بات کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو پاکستان میں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ چائنا ہمارا جو ہے وہ نیبر ہے اور کتنی ترقی کر رہا ہے، انڈیا ہمارا نیبر اور کتنی ترقی کر رہا ہے، اور ہم کہاں پہنچ گئے۔ آج پاکستان کے اندر بیرسٹر صاحب جو وہ $1 از اکول ٹو 285 روپیز، وہ جمپ مار گیا ہے اوپر، 20 روپے جو ہے وہ اوپر کراس کر گیا ہے۔ پاکستان چائنا انڈیا کی ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا پاکستان جو ہے وہ اس سارے کرائسس سے کبھی نکل پائے گا، یا کہ یہاں پہ بھی جب تک پراپرلی توڑ پھوڑ نہ ہوئی، اداروں کو کٹ ٹو سائز نہ کیا گیا، اور جن اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے وہ نہ ہوئے، تو پاکستان جو ہے اٹ وونٹ بی پوزیشن ایون کہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ رن ہو سکے۔ دیکھیں جی، اس کے جواب میں آپ کا توجہ دلاتا ہوں مودی صاحب کی ایک تقریر۔ آج کا دن ہماری ڈسکشن میں مودی ڈے کے طور پہ ہی جانا جائے گا، لیکن وی ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ۔ 5 سال سے بھی زیادہ پرانی ایک ان کی سپیچ ہے جو سوشل میڈیا پہ کسی نے ان کومنٹس کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ بات مان جاتے تو آج ہمارا ڈالر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے روپے کا ہوتا اور آٹے کی کیا قیمت ہوتی، یعنی وہ پرانے پہلے وقتوں کی بات اس نے کی۔ اب اس سپیچ میں دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ میں پاکستان کو جو ہے وہ چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کے نوجوانوں کو چیلنج کرتا ہوں اور پاکستان کے عوام کو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ ہم ایک لڑائی لڑتے ہیں۔ آپ کو لڑائی لڑنے کا بہت بڑا شوق ہے، تو ہم لڑائی لڑتے ہیں مہنگائی کے خلاف، ہم لڑائی لڑتے ہیں غربت کے خلاف، ہم لڑائی لڑتے ہیں بے روزگاری کے خلاف، اور ہم لڑائی لڑتے ہیں یہ ہمارا جو گند بلا اور یہ جو سارے معاملات بر صغیر کے سارے مشترکہ پرابلمز انہوں نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پوائنٹ آؤٹ کیے۔ حالانکہ انڈیا اور پاکستان میں بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے، یہ بات بھی مودی صاحب کو کسی کو بابر کرانی چاہیے کہ بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے، اتنا آپ اس کو بھی ایکولی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ انڈیا اب ایسا ملک نہیں ہے جس میں بے روزگاری کو بہت بڑا اس ٹائپ کا ایشو ہے جو پاکستان جیسے ملک کا ایشو ہے۔ تو وہ کہیں کہ جی ہم کیوں آپ سے یہ چیزیں کریں، لیکن انہوں نے جب یہ دیا تو کیا پاکستان میں اگر کوئی اس وقت ہوش مند لیڈرشپ ہوتی تو اس سے بڑا ہسٹوریکل موومنٹ کوئی ہو سکتا تھا کہ وہ دوسرے دن تقریر کرتے کہ ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں جناب، آپ بتائیں اگلا قدم کیا ہے۔ اب اگلا قدم یہ تو نہیں ہے نا کہ مودی صاحب کہتے کہ آپ پاکستان ہی ڈسمنٹل کر لیں، اب یہ تو نہیں ہوتا نا۔ جب آپ کو اس طرح کا چیلنج دیتے ہیں تو آپ دوسرے کے وجود کو، اس کی ایگزسٹنس کو اور اس کی حیثیت کو تسلیم کر کے دیتے ہیں نا، ورنہ عام گامے ماجے کو تو کوئی چیلنج نہیں دیتا نا۔ چیلنج تب دیتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پوٹینشیل ہے۔ تو جناب آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا، کیوں نہیں دیا اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس لیے نہیں دیا کہ یہ سارے مسئلے جو مودی صاحب نے گنے تھے یہ پاکستان کے عوام کے مسئلے، یہ پاکستان کی حکمران اشرفیہ کے مسئلے نہیں ہیں۔ ان کا مسئلہ غربت، بے روزگاری، یہ آٹا، وہ ہنستے ہیں یار کہ یہ آٹے کا بھاؤ پوچھ رہا ہے۔ کین یو امیجن، میں کوئی اس لیے پرائم منسٹر بنا تھا کہ میں پیاز کے ریٹ طے کروں۔ آپ کی جو حکمران ایلیٹ ہے اس کے لیے یہ تو ہی نامیز بات ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں۔ تو اب اگر آپ کو چین اور انڈیا جو ہے
وہ ایک بہت بڑی وینڈ ویگن کیا کہتے ہیں بینڈ ویگن پہ چڑھا ہوا نظر آتا ہے، ترقی کی طرف تیز رفتاری سے دوڑ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئندہ 20-30 سالوں میں یہ دونوں ملک ترقی یافتہ ملک ہو جائیں گے. تو اس وقت بھی آپ کی حالت ممکن ہے اس سے بھی زیادہ دگرگوں. اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ بتانے کے لیے میں آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، جو ڈالر کا پوائنٹ. اب یہ ڈالر کے پوائنٹ کے ساتھ جو کچھ آپ کی حکمران اشرفیہ نے کیا ہے، یہ 100 جوتے کھانے اور 100 پیاز کھانے کے والے محاورے پہ پورا اترتا ہے. بھائی یہ بحث 3-4 سال سے آپ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف کی یہ شرائط کو بدل نہیں گئی، نہ کبھی بدلیں گی. وہ ان کی پرماننٹ قسم کی شرائط ہیں. اور جب کبھی بھی آئی ایم ایف کسی بھی ملک کے ساتھ اس طرح کی ڈیل کرتا ہے تو اس میں سب سے امپارٹنٹ ترین جو ان کا بنیادی مینڈیٹ آئی ایم ایف کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کرنسی کا ریٹ. یہ آپ ان کا منشور پڑھیں، ان کا جو مینیفیسٹو ہے، ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشنل سیٹنگ، وہ پڑھیں کہ ان کا واحد مینڈیٹ جو اوپنلی انہوں نے لکھا ہے اپنے پیپرز میں، وہ ہے کرنسی. کہ کرنسی کو کہیں بھی جو ہے وہ نہ تو آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا جائے، نہ آرٹیفیشلی ڈیفلیٹ کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان میں آپ کی معیشت چل رہی ہے، یہ ایک ریسٹورانٹ پہ لوگ لاکھ روپیہ بل دے کے تو باہر نکلتے ہیں. آپ کی ایک شادی میں 2 کروڑ روپے کی وہ کیا ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں منہ دکھائی، کیا ہوتا ہے وہ؟ سلامیہ. ہاں، سلامی چلتی ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ غریب ملک ہے، بیچارہ گھٹنوں پہ جانے والا ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ آپ کی ایک بلیک مارکیٹ اور بلیک اکانومی ہے. آپ کا تقریباً 60% اکانومی جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو 2 کروڑ کی سلامیاں دیتے ہیں اور لاکھ روپے کے بل دیتے ہیں. آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے. اور آپ کی یہ حکمرانوں کی اس سے زیادہ توہین کوئی کیا کر سکتا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی صاحب اپنے دولت مند طبقے پہ ٹیکس لگاؤ اور ان سے لے کے غریبوں پہ خرچ کرو. تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم غریبوں پہ ٹیکس لگا کے تو دولت مند طبقے کو سبسڈی دیں گے. کین یو گیٹ سچ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ، جس کو آپ کے دانشور سامراجی ادارہ کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا، جو وہاں کا لیفٹ لیننگ دانشور ہے وہ آئی ایم ایف کو ایک سامراجی ادارہ کہتا ہے، جو مارکسسٹ زبان بول رہا ہے اس وقت. یہ کارل مارکس کی زبان ہے کہ دولت مند طبقے سے آپ نے دولت لے کے تو غریب عوام میں تقسیم کرنی ہے. کیسے کرنی ہے یہ دوسری بحث ہے. یہ ہر ملک کا اپنا ایک میکانزم ہے، کوئی ٹیکس لگاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں. اب اس کے بعد بھی آگے جب حکمران طبقات میوٹیڈ ہوں، یعنی اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے آئی ایم ایف کی اس بات کا کہ جی آپ یہ کیسے کہتے ہیں. کوئی اور ہوتا تو وہ شیٹس پھیلا کے ٹیبل بھر دیتے کہ یہ دیکھیں جی اتنا ٹیکس ہم نے لگایا، یہ لگایا. میوٹیڈ کیوں ہیں؟ کہ بالکل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. آپ جب تک جو ہے یہ 1% لوگ ان سے جان نہیں چھڑاتے ملک کی. اب یہ اسی حساب سے اب ڈالر کا افغانستان ٹریڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ افغانستان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل ہو رہی ہے، جس میں ڈالر یوز ہو رہا ہے. تو وہ اگر کہتے ہیں کہ آپ وہی ریٹ رکھ لیں جو افغانستان کے ساتھ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور انہوں نے رکھ لیا. جوتے کھانے پیاز کھانے کے بعد رکھ لیا نا. یہ رکھ لینا چاہیے تھا 6 مہینے پہلے. یا تو آپ یہ طے کریں بھائی صاحب کہ ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل ہی نہیں کرنا. ہم کوئی اتنی بڑی سپیریئر قسم کی مخلوق ہیں کہ ہماری اپنی دھرتی پہ اتنے زیادہ وسائل ہیں، جو کہ درست ہے کہ ہم ان کو لے کے تو اپنے آپ کو بدلیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. لیکن ان وسائل پہ چونکہ جن قوتوں کا قبضہ ہے ان کو آپ چھیڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے آپ یہ بات تو کر نہیں سکتے. اس لیے آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہی لینا ہے. پوری کام کو یہ 22 کروڑ لوگ آپ نے لائن میں لگایا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں $1 بلین دے گا. کین یو امیجن؟ میں بار بار دہراتا ہوں کہ ابھی 1 ویک پہلے جو ہے ایک انڈین پرائیویٹ کمپنی نے جو ہے وہ $70 بلین کے طیاروں ایئر لائن جو ہے انہوں نے کوئی وہ کرنی ہے، $70 بلین کا آرڈر دیا ہے. آپ $1 بلین کے لیے اپنی قوم کی اتنی بڑی توہین کر رہے ہیں. اور یہ جناب ان کو توہین اور چیزوں میں نظر آتی ہے. اس میں جو ہے وہ جاوید اختر سچ بولے تو ان کی توہین ہوتی ہے. اس میں کوئی اور آدمی ان کو
आईना देखा है तो इनकी तौहीन होती है, और जब IMF आपके आगे पूरी काम जो है लंबी लेटी हुई है हाथ जोड़ के, और $1 बिलियन की खातर। इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? और अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर पाता तो क्या होगा? मतलब लार्जली ये सवाल तो बहुत लंबा है, आपको मुझे पता टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से क्या बाहर निकल पाएगा, या क्या आप समझते हैं कि हाँ पब्लिक का इतना प्रेशर होगा कि पब्लिक जो है वो सरकार को कह सकती है कि अपने रवैये पे तब्दीली करो इंडिया के हवाले से, और अपनी सोच जो है वो बदलो? नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। ये इटली की जो आपने बात की है ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये इस तरह के जो यूरोपियन मुल्क हैं, उनको नॉर्थ यूरोप के साथ रेस के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से भी इतनी शिकायत हैं जितनी के ग्लोबल साउथ को है, और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, चूँकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफ़ी गहरे हैं। इनके साथ भी ज्यादती हुई है, रेस की बुनियाद पे भी हुई है, और तरीकों से भी हुई है। लास्ट सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो जी वीडियो तो हुई ख़त्म। सबसे पहले तो मैं इंडियन अपने दोस्त अपने व्यूवर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इंडिया आज अपनी मदद के तहत, आज इंडिया अपनी मेहनत की वजह से, इंडिया आज अपनी तालीम पर जोर देने की वजह से आज G20 समिट जो है वो ज़ाहिर होस्ट करने जा रहा है। और दुनिया की 20 बड़ी ताकतें ये मान नहीं रखता, टॉप 10 में भी इंडिया शामिल है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, अगर आर्मी के लिहाज से देखें 4थी बड़ी आर्मी है। फिर उन्होंने गोल सेट किए हुए हैं कि हमने आने वाले दिनों में ये हमारी आर्मी, हमारी जो मैशत है वो हो जाएगी टॉप 3 में, जिस तरह उनकी टॉप 4-3 में आर्मी है। तो पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, मेरे जितने दोस्त व्यूवर हैं, कि आपको ये G20 समिट की होस्ट मेज़बानी जो है वो मुबारक हो। दिल के ताक़रों से मैं आपको वाकई में मुबारक देता हूँ। और ये चीज़ कि आप 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ये यकीन करके जब भी आप सोचते होंगे, मैं वो चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि जब आप सोचते होंगे, आपके सामने ये बात आती होगी कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और आने वाले चंद सालों में आप दुनिया के टॉप 3 में जाने वाले हैं, तो वाकई में आपकी जो छाती है वो चौड़ी हो जाती होगी फ़ख्र की वजह से कि आप वाकई में दुनिया के महान लोगों में और महान नेशंस में शामिल हैं। जब आप ये सोचते होंगे तो मैं वो फीलिंग महसूस कर सकता हूँ, जो फीलिंग आपकी इस वक्त आ रही होंगी, तो मुझे वो, जब मैं भी वो अपने ऊपर वारद करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे वाकई में लगता है कि वाकई में आप क्यों ना महान हो, आपने मेहनत की है और आपकी लीडरशिप आपकी बहुत सपोर्ट करती है। और साथ ही साथ आपको अपनी लीडरशिप, स्पेशली मोदी साहब, डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोल और जितने गडकरी साहब का मैं बहुत बड़ा खुद ज़ाती तौर पर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और स्पेशली एस जयशंकर का जिस तरह वो लिताड़ते ना यूरोप को, मज़ा आ जाता है। यकीन का हमारे लीडर USA के सामने, यूरोप के सामने लेट जाते हैं, लेकिन वो आंखों में आंखें यूरोप में जाकर जो उन्होंने बयान दिया था कि ये आप क्यों समझते हैं इस पूरा यूरोप के, आपका मसला पूरी दुनिया का मसला है। बड़ी मज़ेदार बात थी, मैं जब से सुना मुझे वो फिक्र अभी भी उनका याद है। वो भी आपके ही कलीम की वजह, आपके महान होने की वजह से वो आप तरक्की करें। और अगेन मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। आप खुद मुख्तियार हैं ना रुखसार भाई, तब बातें आते खुद मुख्तियार हो। असल में उन्होंने अपने मुल्क की पॉलिसीज बनाई, हाँ जी, वो अपनी मुल्क की पॉलिसीज के खिलाफ नहीं जाते। हमारे वो शुरुआत से डॉलर के क्या बोल रहे थे, जंप लगाया, हाँ जी, आपको पता कहाँ से कहाँ चला गया, सोचते हैं तो परेशान हो जाते। एक दिन में बल्कि 1-2 घंटों में 25 रुपये बढ़ गया, 25 रुपये समझ लें आप। आज शाम को चीज लेने रुखसार भाई आए हैं ना, अगर सुबह वही चीज लेने जानी तो मुख्तलिफ रेट होता है। ये पाकिस्तान का हाल है यार। पॉलिसी बनाना मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के लोग भी बनाते होंगे शायद,
لیکن پالیسی بنا کر اس پر عمل درآمد کرانا, قانون بنا کر اس پر عمل درآمد کرانا, لائف ٹائم وہ یہی میری لیڈرشپ بات ہے. سنیں, لائف ٹائم یعنی کہ 5-10 سال 20 سال والی پالیسی بناتے ہیں, یہ جو ہے نا اس کے اوپر ہم کام کریں گے تو یہ ہم لوگوں کو 10 سال میں یہ فائدہ دے گی یا 20 سال میں فائدہ دے گی, وہ اس منصوبے کو لے کر چلتے ہیں. ہمارے جو ہیں تختیاں ہیں, شہباز شریف اگر لگا دے گا تو عمران خان نہیں, صاف ظاہر ہے وہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا یہ ان کے جو بھی یہ منصوبے لگاتے ہیں وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں. عمران خان نے جو لگائے تھے وہ ادھر کھڑے ہیں, پرویز الہی نے بھی بیچارے نے, وہ آپ کو پتہ ہے گجرات میں ہاسپٹل ایک. اچھا ایک بات جو انڈین اینکر ہے نا اس کی مجھے بہت اچھی لگی, جو اس نے کہا کہ مودی صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کو نا, یہ انڈین نہیں ہے, یہ ہے دونوں پاکستانی ہیں, پاکستانی ہے وہ انڈیا مجھے لگا نہیں دونوں انڈین ہیں. ہاں وہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا بڑا مزہ, جی بولے. ہاں کہ وہ بھی ہمیں آئے لڑے, ہاں بھوک ہے, لیکن وہ اس کا مقصد تو یہی تھا نا کہ ہم آپس میں لڑیں مت, ہم مہنگائی کے خلاف. ہاں جی لڑنا ہے, بڑے ہاں بڑے اچھا پوائنٹ. وہ یہ بھی رخسار بھائی بول رہے ہیں نا بھائی, دوسرا وہ غریبوں ان کو چاہیے بھائی امیروں کے اوپر ٹیکس لگایا, غریبوں کے اوپر خرچ. یہ تو IMF نے شرائط لگائی ہے, وہ یہ غریبوں کے اوپر لگا رہے ہیں, امیروں کو جو ہے نا سبسڈی دے رہے ہیں. اس میں سے تو ہمارا ملک. اچھا جو مودی صاحب کا بیان تھا کہ آئیں لڑیں, آپ ہم سے باہر کرنا چاہتے ہیں تو آئیں لڑیں, لیکن توپ گولوں سے نہیں, ترقی کے میدان لوگوں کی غربت ختم کرنے. اس نے چیلنج کیا ہے, یہ ایکسپٹ کریں, ایکسپٹ کریں, اتنی ہے بات کریں. یہ تو مزہ ہے نا, یہی مزہ واقعی میں یہی مزہ. ہاں وہ اپنی عوام کی بھوک کم کر رہی ہے, اپنی بھوک عوام کی کم کر. ابھی تک تو نہیں کر سکتے. پتہ چلے بھی کتنے قابل ہیں یہ شہباز شریف اور کتنا عمران خان, جو بھی سیاستدان لگا دیں, مزہ آتا ہے نا. اس طرح کے جب چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر چیلنج ہونا بھی ایسے چاہیے, لڑائی والا چیلنج واقعی نہیں ہونا چاہیے. اور مودی صاحب نے یہ جو بیان دیا تھا اس کو ہم سراہتے ہیں, میں نے یہ پہلے بھی ہم نے اس پر ایک ویڈیو کی تھی. یہ ہوتی ہے آپ کے اچھے لیڈر کی خوبی. آپ نے کبھی ہماری طرف سے چلے شہباز شریف صاحب نے ادھر بیٹھ کر باہر بیٹھ کر تو بیان دے دیا کہ ہمیں ٹرائبل ٹاک کرنی چاہیے, لیکن جب پیچھے سے بوٹ لگا پاکستان پہنچے آتے ہی وہ یہ بیان ہی بدل دیا, کہتے نہیں انڈیا کے ساتھ تو ہم تلکار نہیں چاہتے, انڈیا کشمیر ہو گیا. وہی رونا, وہی پرانی والی کہانی ادھر آ شروع کر دی. ساری جو ہے نا پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, وہ جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے, مجھے تو اتنا پتا ہے. اور وہ جو انڈیا میں آپ کو انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ نیچے, حکومت اوپر ہے, حکومت. اچھا مجھے یہ بتا, جی اس وقت انڈیا کا آرمی چیف کون ہے؟ پہلے تو نہیں پتا. نہیں, بس یہی تو بچہ نا, ہمارے بچے کو پتا ہوگا, ہمارے جو اسکول جانے والے بچوں کو پتا ہوگا, اور دوسرے مالک کے لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ ان کا آرمی چیف کون ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس پاور ہے. انڈیا میں مودی صاحب کے پاس پاور ہے, پوری دنیا جانتی ہے مودی صاحب کو, ہم بھی جانتے ہیں, ہمارے بچے, ہمارے جو اسکول کالج کے لوگ وہ بھی جانتے ہیں کہ فلانا انڈیا کا جو وزیر اعظم جس کے پاس پاور ہے وہ مودی صاحب ہے. اسی طرح دوسری کنٹری کے وزیر اعظم کو بھی جانتے ہیں, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم بھائی پاپولر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کیوں پاپولر ہے؟ کبھی آپ نے سوچا پاپولر کیوں ہے؟ پاپولر وہ اچھی ان کی پالیسی ہے, اپنے انڈیا کو جو ہے لیڈ کر رہے ہیں, اچھے اچھے وہ اپنی پالیسیز اپنی عوام کو کے فائدے کے لیے جو بھی کر رہے ہیں. بھائی عزت تب بھی ہوتی جب گھر والے عزت کریں نا, تو انسان کی دوسرے بھی تب بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جس کے گھر میں نہیں ہے نا باہر بھی نہیں ہے, رشیا سے وہ سارا کچھ لے رہے ہیں. یار ان کی مرضی ہے نا, ہم لوگ اپنے عوام کو, عوام کے تحفظ کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے رشیا سے سارا کچھ لے رہے ہیں. لیکن یہ جو پاکستان ہے یہ چلتا ہے امریکہ کے اشاروں پر, کوئی وجہ کچھ بھی نہیں ہے. اب امریکہ کے سب سے زیادہ لنک ہیں انڈیا میں, لیکن انڈیا اپنے خود مختار ہے, اپنی پالیسی جو بناتا ہے ان کے مطابق کام کرتا ہے. تو میں کہتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. امید کرتے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نیا ٹاپک کے ساتھ, تب تک دیجیے اجازت.